بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی 8-10 بڑی شاندار خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اعلیٰ افسران کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس کی تجویز کمیٹی کو ارسال کر دی گئی۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ نے اناملی کمیٹی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ سفارشات پر وفاقی حکومت کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دینے کی منظوری دی جائے گی۔ حکومت نے وفاقی کے افسران جتنے بھی ہیں 17 سے 22 اسکیل کے بنیادی تنخواہ کے برابر 150% ایگزیکٹو الاؤنس دینے کی تجویز کا جائزہ دینے کے لیے اناملی کمیٹی کو بھجوائی گئی تھی۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ نے اناملی کمیٹی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2022-23 میں وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، ایوان صدر، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے تعینات کیے گئے افسران کو بنیادی تنخواہ کے برابر 150% ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی تھی۔ تاہم انفارمیشن سروس، اکانومک سروس، پلاننگ، فارن سروس، ایف بی آر، کسٹم، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، پوسٹل، پاکستان ریلوے اور دیگر کئی ایسے کیڈرز تھے جن کو یہ الاؤنس نہ دیے گئے اور امتیازی سلوک جو ان کو قرار دیا گیا۔ ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے دیگر سروس کیڈر اور ایکس کیڈر کے 17 سے لے کر 22 تک کے گریڈ کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کے لیے ایک اناملی کمیٹی کو ہدایت کی۔ اناملی کمیٹی کی سفارش پر وفاقی حکومت مذکورہ سروس کیڈر کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دینے کی منظوری دے گی۔ جی اب تو تمام ملازمین چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹو الاؤنس 150% دیا جائے گا۔ اطلاع برائے ملٹری پینشنرز کے لیے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پینشن کی بینک منتقلی لازمی ہے، اس لیے فوری طور پر اپنی پینشن بک منتقل کرا دیں۔ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں۔ آپشن فارم DCS فارم جسے کہتے ہیں، بینک اور ڈاک خانہ سے تصدیق ویریفائی کروائیں۔ یہی فارم پینشن بک یعنی پینشن بک پر PPO فائل کے ساتھ CMA پینشن لاہور CMA پینشن کو ارسال کریں۔ مہینے کی 20 تاریخ تک فارم اور پینشن بک وصول کرنے کی صورت میں آپ کی پینشن اسی مہینے بینک میں منتقل کر دی جائے گی۔ ایک بڑی خبر ہے، جو وہ لوگ جو پوسٹل آفس سے اپنی پینشن لیتے ہیں تو ان کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ وہ فوری طور پر یہ فارم فل اپ کریں اور اپنے بینکوں سے پینشن لیں۔ ایک اور بڑی خبر، شاندار قسم کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سلاب زدگان کے نام پر رضامندی کے بغیر کٹوتی کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ۔ اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا آ چکا ہے کہ جس میں انہوں نے فوری طور پر یہ کٹوتی بند کر دی اور جو کٹوتی لی گئی تھی اس کو بھی واپس کرنے کے آرڈر جاری کیے۔ اب انشاءاللہ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ 19 ستمبر کو یعنی کل جو ملازمین ہیں KPK کے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے۔ ایک درینہ مطالبہ، حکومت بلوچستان کے ملازمین کو ابھی تک 10% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ صوبے بھر کے ملازمین انتہائی پریشان اور ملازمین تنظیموں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صحت کارڈ معلومات کے لیے موبائل ایپلیکیشن بنانے کی منظوری۔ پینل میں شامل ہسپتال شہریوں کا بیلنس امراض کی فہرست ایپ میں شامل ہوگی۔ ایک کلک پر تمام معلومات آپ کو ملیں۔ انشورنس کمپنی بھی راضی، IT بورڈ کی جلد جو ایپ وہ تیار کر، اب تو پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کا نام ہے کہ نہیں ہے، کون سے ہاسپٹل ہے، کہاں سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، تو حکومت نے ایک بڑی ایپلیکیشن ایپ بنانے کی منظوری دے دی۔ اور اس کے علاوہ ضمنی الیکشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے تمام ٹرانسفر پر 16 اکتوبر تک پابندی عائد کر دی۔ جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ پابندی عائد کی گئی اور 16 اکتوبر تک یہ پابندی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، گریڈ 17 سے 22 تک کے 49 وفاقی افسروں کو 3 ماہ سے زائد سے OSD رکھا گیا ہے اور 49 OSD افسران کو بغیر کام کیے کروڑوں روپے کی تنخواہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ بلوچستان میں خبر، بلوچستان کے حوالے سے سرکاری ملازمت کے لیے بلائی عمر کی حد میں دی گئی 8 سال کی رعایت ختم کر دی گئی، تو جس میں 43 سال تک جو پہلے 8 سال کی رعایت واپس لیتی، سرکاری ملازمت کی عمر جو 35 سال مقرر کر دی گئی تھی، جو کہ جس میں 8 سال کی رعایت دی گئی اور 43 سال تک آپ اپلائی کر سکتے تھے، اب انہوں نے فوری طور پر یہ رعایت ختم کر دی۔ ٹویٹا کے ملازمین کا دھرنا 27 دسمبر کو 15% اور 25%
کچھ ایسے ملازمین ہیں جن کو ابھی تک نہیں ملا، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ اور اس کے علاوہ محکمہ تعلیم میں ٹرانسفر کا اگلا راؤنڈ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں تمام اساتذہ آن لائن درخواستیں دیں گے، اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ڈاکومنٹ کی تصدیق 28 سے 31 دسمبر تک آن لائن تمام ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ واپڈا کے حوالے سے 100 یونٹ استعمال پر بجلی 13.48%، جو کہ 7 روپے فی یونٹ تھی، جس کو بڑھا کر 13.48 روپے فی یونٹ کر دی گئی، اور بجلی کے نرخ 200 یونٹ پر 18 روپے، 300 پر 21 روپے، 400 پر 26.63 روپے نیا سلیب جاری کر دیا گیا، جس کی ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔